اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی فضیلت دیکھیں گے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے اور اس کی بلندی ہے، یعنی کہ قرآن کی بلندی ہے۔ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے، اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش تلے سے نازل ہوئی اور اس صورت کے ساتھ ملائی گئی۔ سبحان اللہ! دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی بلندی سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ کی ہر آیت کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے۔ خصوصاً سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی موجود ہے، جو خاص عرش تلے سے نازل ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ دیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص سورۃ البقرہ کی 4 پہلی آیتیں اور آیت الکرسی اور 2 آیتیں اس کی بعد کی، یعنی کہ جو آیت الکرسی کے بعد 2 آیتیں ہیں وہ والی، اور 3 آیتیں سب سے آخر کی، یعنی کہ جہاں پر سورۃ البقرہ مکمل ہوتی ہے وہاں کی آخری 3 آیتیں، یہ جملہ یعنی کہ یہ ملا کر 10 آیتیں رات کے وقت پڑھ لے، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اور اسے اور اس کے گھر والوں کو اس دن شیطان یا کوئی اور بری چیز نہیں ستا سکتی۔ یعنی کہ سورۃ البقرہ کی جو پہلی 4 آیتیں ہیں، آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد والی بھی 2 آیتیں، اور پھر آخر کی 3 آیتیں، یہ ملا کر 10 آیتیں ہیں۔ اگر یہ آیتیں انسان رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو اس رات اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اور اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی شر والی کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کو ستاتی ہے وہ انسان کو ستا نہیں سکتی۔ یہ آیتیں مجنون یعنی کہ جو دیوانہ پن ہوتا ہے انسان کا، اس پر پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن بھی دور ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے، قرآن پاک کی بلندی سورۃ البقرہ ہے، اور جو شخص رات کے وقت اسے اپنے گھر میں پڑھے 3 راتوں تک شیطان اس گھر میں نہیں جا سکتا، اور اگر دن کو پڑھ لے تو 3 دن تک شیطان اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر ایک جگہ بھیجا، اور اس کی سرداری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دی، جنہوں نے بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ مجھے سورۃ البقرہ یاد ہے۔ اس وقت ایک شریف شخص نے کہا کہ کاش میں بھی اسے یاد کر لیتا، لیکن مجھے ڈر لگا کہ اگر ایسا نہ ہو کہ میں اس پر عمل نہ کر سکوں، یعنی کہ اس ڈر سے کہ میں اگر سورۃ البقرہ کی آیتوں پر عمل نہ کر سکوں، تو اس ڈر سے انہوں نے سورۃ البقرہ کو یاد ہی نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سیکھو اور قرآن کو پڑھو، جو شخص اسے سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بھرا ہوا برتن جس کی خوشبو ہر طرف مہک رہی ہے۔ اسے سیکھے ہوئے سو جانے والے کی مثال اس برتن کی سی ہے جس میں مشک تو بھری ہوئی ہے لیکن اوپر سے منہ بند کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کی مثال مشک بھرے ہوئے برتن کی طرح ہے جس کی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے، اور جو اس کو پڑھتا بھی ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی برتن میں خوشبو بھر کر تو اس کو بند کر دیا جائے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رات کو سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی۔ ان کا گھوڑا جو ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا، اس نے اچانک اچھلنا، کودنا اور بدکنا شروع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرات چھوڑ دی، گھوڑا بھی سیدھا ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کیا۔ آپ نے پھر پڑھنا چھوڑ دیا، گھوڑا بھی رک گیا۔
تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا، کیونکہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے یحییٰ گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے، اس لیے انہیں ڈر معلوم ہوا کہ اگر میں اسی طرح تلاوت کرتا رہا تو ایسا نہ ہو کہ گھوڑا ان کے بچے کے اوپر چڑھ جائے اور ان کے بچے کو کوئی چوٹ آ جائے۔ اس لیے انہوں نے قرآن کا پڑھنا بند کر کے اسے اٹھا لیا، اور جب آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان پر چمکنے کی طرح کوئی چیز تھی۔ صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو انہوں نے بتایا کہ جو نگاہ انہوں نے اوپر اٹھائی تھی تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی چیز سایہ دار ابر کی طرح ہے، یعنی کہ بادل کی طرح ہے، اور اس میں چراغوں کی طرح کی روشنی ہے۔ بس میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ چیز اوپر کو اٹھ گئی، یعنی کہ وہ چراغوں کی طرح سایہ دار ابر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو وہ کیا چیز تھی؟ یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سن کر قریب آ گئے تھے۔ اگر تم پڑھنا موقوف نہ کرتے، یعنی کہ نہ روکتے، تو صبح تک یوں ہی رہتے۔ یہ ابر جو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو نورانی سایہ دار ابر تھا وہ صبح تک یوں ہی رہتے اور ہر شخص انہیں دیکھ لیتا اور کسی سے یہ نہ چھپتے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت ثابت بن اکیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ ساری رات حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بقائے نور بنا ہوا تھا اور چمکدار روشن چراغوں سے جگمگاتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید انہوں نے رات کو سورۃ البقرہ پڑھی ہوگی۔ جب ان سے پوچھا گیا، یعنی کہ جب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے رات کو سورۃ البقرہ پڑھی تھی، تو انہوں نے کہا، سچ ہے، رات کو میں سورۃ البقرہ کی تلاوت میں مشغول تھا۔ ان دونوں احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی کتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ جب دونوں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی تو فرشتے زمین پر اتر آئے ان کی تلاوت سننے کے لیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ سیکھو، اس کا لینا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ کچھ دیر بعد چپ رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں اور اپنے پڑھنے والوں پر صائباں یا بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح قیامت کے روز سایہ کریں گی۔ سبحان اللہ، اس حدیث سے بھی سورۃ البقرہ کی فضیلت کا پتہ چلا کہ قیامت کے روز جب انسان کو کہیں بھی کوئی بھی سایہ میسر نہیں ہوگا تو جو شخص سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران سیکھے گا، اس کو پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا، وہ دو صورتیں ہوں گی، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، جو بادل کی طرح انسان پر سایہ کریں گی۔ ایک اور مسلم اور ترمذی میں حدیث ہے، ایک شخص نے اپنی نماز میں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران پڑھی۔ اس کے فارغ ہونے کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان میں خدا کا وہ نام ہے کہ اس نام کے ساتھ جب کبھی اسے پکارا جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ اب اس شخص نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ مجھے بتلائیے کہ وہ نام کون سا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انکار کیا اور فرمایا، اگر میں بتا دوں تو خوف ہے کہ کہیں تو اس نام کی برکت سے ایسی دعا نہ مانگ لے جو تیری اور میری ہلاکت کا سبب بن جائے۔ ان تمام احادیث سے ہمیں پتہ چلا کہ سورۃ البقرہ کی کتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ سورۃ البقرہ کی جو شخص بھی تلاوت کرتا ہے، جو شخص بھی اپنی زندگی میں اس کا معمول بناتا ہے، وہ یقیناً اپنی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلیاں دیکھتا ہے، کیونکہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے سے شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا، کسی بھی قسم کا شر اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ جب گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا، شر نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں ہی ہوں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ البقرہ کو ہر روز پڑھنا چاہیے یا کبھی کبھی پڑھنا چاہیے؟
علماء کہتے ہیں کہ پوری سورۃ البقرہ روز پڑھنی چاہیے۔ کچھ علماء نے کہا کہ مسلسل پڑھنا چاہیے، یعنی کہ کچھ حصہ آج پڑھا، کچھ کل پڑھا، کچھ پرسوں پڑھ لیا، اور مسلسل پڑھتے ہی رہنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کچھ نے کہا کہ پڑھنا ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ انسان جو کچھ بھی پڑھتا ہے وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی ضرور کرتا ہے۔ اس کی بہترین مثال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سورۃ البقرہ یاد ہی نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کا حافظہ کمزور تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ سورۃ البقرہ میں اتنے زیادہ احکام ہیں کہ ان پر وہ عمل ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ یعنی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتے تھے، اس کی تلاوت کرتے تھے، تو وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ اگلی آیت کو لیتے تھے اور اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فرمایا کہ مجھے سورۃ البقرہ کو حفظ کرنے میں بہت زیادہ عرصہ لگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کا دماغ کمزور تھا، بلکہ وہ ہر آیت کی تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، پھر اگلی آیت کو لیتے، اس پر عمل کرتے، پھر اگلی آیت کو لیتے اور اس پر عمل کرتے تھے، کیونکہ اس صورت میں 1000 کے قریب احکام ہیں۔ جب ان تمام احکام پر ہم عمل کریں گے تو صحیح طریقے سے ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ جب ہم ایمان میں داخل ہو جائیں گے تو شیطان کیسے ہمارے گھروں میں داخل ہوگا۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے اور اس کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم روز پوری کی پوری سورۃ البقرہ کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ اگر وہ روز نہیں کر سکتے تو 3 دن یا 4 دن میں مکمل کر لیجئے، یا پھر جس طرح باقی علماء کا بیان ہے کہ پڑھتے ہی رہنا ہے، کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ تھوڑا تھوڑا جتنا بھی آپ روز پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھ لیجئے، اور کوشش کیجئے کہ ہر آیت کے ساتھ عمل بھی ہو، کیونکہ ہر آیت کے ساتھ عمل کا بہترین اجر ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک خوشبو بھرے برتن کی طرح ہے، جس کی خوشبو ارد گرد پھیل جاتی ہے، اور اجر تو اس کے علاوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو جس طرح سے قرآن پاک کو پڑھنے کا حق ہے اس طرح سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔